فیصل آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، ایک تو یہ جو اب بالآخر جاگ گئے ہیں، کچھ یورپین ممالک ہیں ایڈ کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، پھر یو کے، فرانس، کینیڈا نے جو ملٹری افینس ہے اس کے لیے بھی کہا ہے. یہ سیریس ہے یا پھر معاملات اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں تو اب آ گئے ہیں کچھ نہ کچھ فیس سیونگ کے لیے؟ بہت شکریہ. آپ نے جو شعر پڑھا اسی طرح کا شعر ہے کہ اب بھی آئے ہو تو احسان تمہارا، لیکن وہ قیامت جو گزرنی تھی گزر بھی گئی دوست. تو یہ مغربی ممالک اور پاورفل کنٹریز کا ایک تاریخی رویہ ہے کہ وہ بولتے بہت ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن مدد اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا پرسنل انٹرسٹ اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا. تو ابھی یہ جو باتیں کر رہے ہیں ابھی تک یہ صرف باتیں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ 1 سال اور 8 ماہ سے یہ ساری ایک جینوسائیڈ جاری ہے، اور یہ 400 کے قریب، 400 سے 500 ٹرک جب غزہ کے اوپر حملہ نہیں ہو رہا تھا اس وقت روزانہ غزہ میں جایا کرتے تھے، اور ابھی جب 2 ماہ سے 100% امداد بند ہے اور اس کی یہ تباہ حالی آپ کے سامنے ہے، تو اب 100 ٹرک کا انہوں نے اسرائیل نے وعدہ کیا ہے، جس میں سے ابھی کچھ ٹرک ہی اندر جا پائے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان ٹرکوں کو تقسیم کس نے کرنا ہے. اندر تقسیم کرنے والی کوئی باڈی بھی اب موجود نہیں ہے، اس کو انہوں نے مار دیا ہے یا بھگا دیا ہے. اب اس کو جب توڑ دیا گیا تو وہ امداد جو اندر تھوڑی بہت جا بھی رہی ہے وہ کیسے ڈسپرس ہوگی، کوئی نہیں اس کو سمجھ رہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اپنے ساتھ یہ ہو چکا ہے. جب انہوں نے بہت مشہور کانفرنس، ایوین کانفرنس شاید اس کا نام تھا، 1938 میں یہودیوں کے لیے بلائی گئی تھی پوری دنیا میں، اور امریکن پریزیڈنٹ نے اسی طرح کی کانفرنس بلائی تھی جیسے اب جون میں نیو یارک میں ان کے لیے، فلسطینیوں کے لیے بلائی جا رہی ہے. اس کا مدعا یہ تھا کہ جتنے بھی یہودیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ان سب کو ریفیوجی سٹیٹس دے کے مختلف ممالک اپنے ہاں لے جائیں. ایوین کانفرنس بہت مشہور کانفرنس ہے، یہ فرانس میں ہوئی تھی. اس میں 5 دن کی پوری گفتگو کے بعد تمام ویسٹرن پاورز اور تمام دنیا کی بڑی طاقتوں نے جملے بڑے زبردست کہے، نازیز کے خلاف، ہٹلر کے خلاف بڑی باتیں کی، لیکن ایک یہودی کو بھی وہ لے کر نہیں گئے یہاں سے. بلکہ کینیڈا کے جو وہاں پر ریپرزنٹیٹیو آئے تھے، امیگریشن منسٹر غالباً فریڈرک چارلز ان کا نام تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوال سب سے اہم آج کا یہ ہے کہ یہودی خود بتائیں کہ آخر دنیا ان سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں لوگ ان کو مارتے ہیں اور کوئی ان کو لینا نہیں چاہتا. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر جو نتیجہ ہوا سب نے دیکھا کہ 6 ملین یہودیوں کو اس نے مار دیا. تو ایگزیکٹلی یہی تاریخ یہاں یہ خود اب کر رہے ہیں کہ یہودیوں اب اسرائیلی فلسطینیوں کو کہتے ہیں کہ آپ سے تمام عرب اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ آپ کو لینا ہی نہیں چاہتے. تو یہ ڈی ہیومنائزیشن کا ایک پروسیس ہے. یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، کانفرنسز کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو یہ جب تک کوئی ایکشن نہیں ہوگا تب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پاکستان سے، دنیا بھر سے غزہ کے لوگوں کے لیے امداد جمع کی جاتی ہے. غزہ کے لیے جو امداد جاتی ہے وہ تو باہر ٹرکوں پر مصر میں ساری خراب ہو رہی ہے. امداد تو موجود ہے، امداد تو صرف اردن اور مصر والے ہی ان کو اتنی دے سکتے ہیں کہ ان کے لیے کافی ہے، کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت صرف امداد کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ایک پاورفل ہینڈ کی ہے جو ان کو دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں دے رہا. اور مجھے ڈر ہے کہ ہمیں خوفناک تباہی کی طرف واقعی جا رہے ہیں. اور آپ کو obviously یہ جو ابھی پریشر ہو رہا ہے اس کا کوئی لگ نہیں رہا کہ کوئی نتیجہ نکلے گا یا کوئی حل، یہ سمبولک ہے صرف؟ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جون میں جو کانفرنس ہونی ہے نیو یارک میں، اس کے لیے ہو رہا ہے سب کہ وہ آپ کے سعودی عرب نے کال کی ہے 2 اسٹیٹ کانفرنس جو ہے، جس میں تمام ممالک کو قائل کیا جائے گا کہ وہ فلسطین کو تسلیم کر لیں اسرائیل کی مرضی کے بغیر. تو وہ غالباً مڈ آف جون ہو رہی ہے، جس میں فرانس بھی جا رہا ہے، فرانس بھی اس کے ساتھ ہے، اور کینیڈا بھی ساتھ ہے، اور برطانیہ بھی ساتھ ہے. لیکن بیسیکلی یہ سعودی عرب کی کوشش سے یہ ہو رہی ہے. تو اب یہ جو ممالک اب پریشر بھی ڈال رہے ہیں صرف دکھاوے کے لیے اس لیے ڈال رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ وہاں پر جا کے کوئی نہ کوئی اپنی فیس سیونگ دے سکیں یا اتنا منہ بچا سکیں کہ کہہ دیں کہ جی ہم نے آواز اٹھائی تھی؟ وہ پریشر آواز کی حد تک ٹھیک ڈال رہے ہیں. ظاہر ہے کون چاہتا ہے کہ روزانہ ایک ملک ہے وہ صبح 100 لوگوں کو قتل کر کے ناشتہ کرنے جائے، کون اور دیکھ کر جائے؟ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ انٹرسٹ بڑے ہی سیلفش ہیں. یہ باتیں بہت کریں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی کنکریٹ سٹیپ کریں گے. میں تو یہ آپ سوچئے اگر یہ فلسطین کو اس دن تسلیم بھی کر لیتے ہیں 18 جون کو کانفرنس نیو یارک میں، سب تسلیم کر لیتے ہیں، تو آن گراؤنڈ کیا بدلے گا؟ کچھ بھی نہیں.
بالکل صحیح ہے. ارشاد بھٹی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ جس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, ابھی حوالہ بھی دیا میں نے, اسرائیل کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کھلم کھلا, کہتے ہیں اب اس بار جو افینس ہم کرنے جا رہے ہیں, جو آپریشن کرنے جا رہے ہیں بڑا مختلف ہوگا. اب صرف ریڈز نہیں ہوں گی, اب ہم قبضہ کریں گے علاقوں کے اوپر, اب ہم کلینزنگ کریں گے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی, اب ہم ہر طرح سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیں گے پوری طرح سے. میڈم شیخ, سوال پہ آنے سے پہلے حکومت نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی ہے. جی, بڑا اعزاز ہے پاک فوج کے لیے اور جنرل عاصم منیر کے لیے اور اس ملک کے لیے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قیام پاکستان ایک معجزہ تھا اور پاکستان کا ایٹمی قوت بننا ایک معجزہ تھا, اور پھر یہ آپریشن بنیان المرصوص ایک معجزہ ہے. تو بہت بڑا اعزاز ہے جنرل عاصم منیر کے لیے اور فوج کے لیے, اور یہ اعزاز ہے ان ساروں کے لیے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور اپنے سے بڑے دشمن کو پھینٹی لگائی اور ایک طرح سے شکست دی. سوال میڈم شیخ آپ کا کہ کیا اب اس پہ بات کریں, کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ سال بھر سے دن دہاڑے نہتے معصوم بے گناہوں کا قتل عام, ایک نسل قتل کر دی گئی ہے میڈم شیخ, ایک نسل جسمانی معذور ہو گئی ہے, ایک نسل ذہنی مفلوج ہو گئی ہے, اور جو بچ گئے ہیں اب انہیں مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس علاقے سے نکل جاؤ, کہیں اور چلے جاؤ. کھنڈر ہی کھنڈر ہیں میڈم شیخ, قبریں ہی قبریں ہیں, اور کھلے آسمان تلے زندہ لاشیں ہی لاشیں ہیں, بچوں کی لاشیں, بوڑھوں کی زندہ لاشیں, عورتوں کی لاشیں. ایک طرف بھوک, ننگ, ظلم, بربریت اور موت, اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا پچھلے چند دنوں سے, ریڈ کارپٹ بچھائے جا رہے تھے, ڈھول ڈھمکے بجائے جا رہے تھے, عشائیے اور زورانے سجائے جا رہے تھے. ایک طرف میڈم شیخ انسانیت حیوانیت میں بدلی ہوئی تھی, دوسری طرف ڈانس, ناچ گانے چل رہے تھے, اور تصویری وہ جو ایک پوری تشہیری مہم اور کمال ڈانس ہو رہے تھے. کاش میڈم شیخ پوری مسلم دنیا یا مسلم ممالک سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ ہی کر دیتے اسرائیل کا, تو آج صورتحال مختلف ہوتی. کاش ٹریلین ڈالرز کو غزہ میں, یہ جو ٹریلین ڈالرز کے سمجھوتے ہوئے اس کو غزہ میں جنگ بندی سے مشروط کر دیا جاتا, تو آج صورتحال مختلف ہوتی. اور حیرت میڈم شیخ یہ ہے کہ ادھر ٹرمپ صاحب کا طیارہ ایئر فورس 1 فضا میں بلند ہوا, ادھر اسرائیل نے غزہ پر مستقل فوجی قبضے کا اعلان کر دیا, زمین, فضا اور سمندر سے فلسطینیوں پر آگ برسا دی, قیامت برسا دی. میڈم شیخ اب اس میں ہمارے دوست جیسے آپ کے سوال میں بھی اور بہت سارے دوست بہت اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ 3 خلیجی ممالک کا 5 روزہ دورہ جو ہوگا یا ہو چکا ہے, $3.5 ٹریلین کے سمجھوتے, کیا اس سے امریکی خارجہ پالیسی جو سب سے پہلے اسرائیل کا اصول بدل گیا ہے؟ نہیں. امریکی نژاد اسرائیلی فوجی کی رہائی کے لیے حماس سے ٹرمپ صاحب نے بالا جو سمجھوتا کیا, کیا اس سے وہ اسرائیل کو اس نے نظر انداز کیا؟ نہیں. اور یمن کے حوثیوں سے جنگ بندی کی وجہ یقین دہانی کرا لی کہ آئندہ امریکی جہازوں کو سمندر میں نشانہ نہیں بنایا جائے گا, کیا اس سے اسرائیل کو نظر انداز کیا ٹرمپ صاحب نے؟ نہیں. اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو جوہری سمجھوتے کے لیے بات چیت ہے, کیا اور سنا جا رہا ہے کہ اس سے اسرائیل کی سے مشاورت بھی نہیں کی گئی, کیا اس کچھ اس سے بدلے گا؟ نہیں. اور شام کے صدر احمد شرح سے نہ صرف ریاض میں ملاقات کی ٹرمپ صاحب نے, بلکہ شام سے اقتصادی پابندیاں بھی ہٹا لی, تو کیا اس سے کچھ بدلے گا؟ نہیں. آخری چند جملے میڈم سے, یہ ٹرمپ صاحب ہی تھے جنہوں نے پہلی صدارت میں پہلا دورہ اسرائیل کا کیا, تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا, امریکی سفارت خانہ افتتاح کیا, اور اس صدارت میں کہ شروع ہوتے ہی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ صاحب نے جس بندے کو سب سے پہلے ویلکم کیا وہ بنجمن نیتن یاہو, اسرائیلی وزیر اعظم ہی ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ تمام امریکی صدور میں ٹرمپ صاحب اسرائیل کے دل کے قریب ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی پیدائش امریکہ کی مرہون منت, اسرائیل کا محافظ امریکہ, اقوام متحدہ میں اسرائیل کی ڈھال امریکہ, اور
5 रोज़ा इस दौरे पे एक जुमले के अलावा ट्रंप साहब ने कुछ कहा हो गज़ा के हवाले से, वो भी कि अफसोसनाक है ये, तो और हम आपको गज़ा को नहीं एक लगता, सारी जन्नत में देखना आपको नहीं चाहते लगता हैं। कि अभी भी तो कुछ ये हो पाएगा? और बाकी Also ये it's जो too आपने late. कहा है ना कि 3 मुल्क या मगरब या यूरोप या मुस्लिम उम्मा या ये फारिग हो चुके हैं, कुछ भी नहीं होना, ठीक है, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। जो कुछ हो चुका है अगर कुछ साफी करना साहब की होता तरफ तो ये अब तक सवाल कर लेके जाते चुके हैं भट्टी साहब।